إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ. Today we are going to understand سورہ انفال. آج ہم سورہ انفال کے بارے میں سمجھیں گے کہ سورہ انفال کی نازل ہونے کی وجہ کیا بنی تھی. تو میں لکھ لیتا ہوں سورہ انفال. سورہ انفال یہ ایک مدنی سورہ ہے، مدنی سورہ، اور اس میں ورسز جو ہیں وہ ہیں 75 اور رکوع اس میں ہیں 10. مدنی سورہ اس سورہ کو کہتے ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہو، اور اسی طریقے پہ مکی سورہ وہ سورہ ہوتی ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہو، کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے. ابھی سورہ انفال جو ورڈ نکلا ہے وہ نفل سے نکلا ہے. نفل کہتے ہیں ایکسٹرا چیز کو، جو ایکسٹرا ہو. اب دیکھیں جو جنگ میں جو مال ہتھے چڑھتا ہے وہ ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، کیونکہ مومن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ مال. تو یہ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے اس کا جو انفال نفل کی جمع ہے اس کا مطلب ہے مال غنیمت. مال غنیمت کو انگلش میں کہتے ہیں اسپوائلز آف وار، یعنی جنگ میں جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں دشمن کی طرف سے اسے کہتے ہیں اسپوائلز آف وار، اور یہ اسے اردو میں ہم کہتے ہیں مال غنیمت. یہ بھی لکھ لیتا ہوں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے مال غنیمت. اب مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو صورت ہے یہ جنگ بدر سے بعد میں نازل ہوئی ہے، یعنی جنگ بدر ہوئی اس کے بعد یہ فوراً یہ سورہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس صورت میں جنگ بدر کا بہت ڈیٹیل میں احوال ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے جنگ بدر کا اس سورہ میں فرمایا ہے. اب بات کرتے ہیں بیٹل آف بدر. اب بدر کہتے ہیں کنویں کو، بدر کہتے ہیں کنواں، انگلش میں ویل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تو وہاں پر بہت سارے کنویں تھے، تو اس کا نام پڑ گیا بدر. اب جو اس کی وجوہات کیا بنی، اس کی دو وجوہات ہیں اس جنگ کے لگنے کی. ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگ تھے تعینات کیے تھے جو کہ مخبری کا کام کرتے تھے، یعنی وہ اطلاع دیتے تھے. تو ان سے ایک مسٹیک ہو گیا. کیا مسٹیک ہو گیا کہ انہوں نے ایک کفار کو مار دیا. اب مدبھیڑ ہو گئی، بہرحال یہ انسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. یعنی مسلمانوں سے یہ مزاحمت ہو گئی، یعنی اقدام ہو گیا، پہل ہو گئی. حالانکہ کبھی بھی مسلمانوں نے پہل نہیں کی، لیکن یہاں پر پہل ہو گئی مسلمانوں سے، اور کافروں کا ایک بندہ مار دیا. تو یہ خبر گئی ابو جہل کے پاس. ابو جہل کے پاس یہ خبر گئی تو ابو جہل تب گیا. ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو مکے سے سیریا جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے تو وہ بچ گیا، لیکن واپسی پر اسے یہ ضرور اطلاع تھی کہ مسلمان میرے قافلے کا تعاقب کریں گے. گویا کہ یہ بہت بڑا قافلہ تھا ابو سفیان کی کسٹڈی میں. اس وقت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ 2 ہجری کی بات ہو رہی ہے، جنگ بدر 2 ہجری میں لگی ہوئی ہے. تو ابو سفیان نے حکمت عملی طے کر لی کہ اب مسلمان کیونکہ واپسی میں ہمیں لوٹیں گے. ابو سفیان کا بہت مال تھا، تقریباً 50,000 دینار، اور آج کے دور میں ہم بات کریں تو یہ تقریباً 20 کروڑ روپے بن جاتے ہیں ایزیلی. تو ابو سفیان نے ایک گھوڑے سوار کو بھیجا ابو جہل کے پاس مکے میں کہ مسلمان ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہمیں وہ لوٹ نہ لیں، تو آپ ہماری مدد کے لیے آ جائیں. تو یعنی 2 معاملات ابو جہل کے پاس پہنچے. ایک تو ان کا بندہ مر گیا تھا وادی نخلا میں، جو مسلمانوں کے جتھوں سے وہ مر گیا، ایک خبر وہاں پہلے یہ پہنچی تھی. اور دوسری ایک دم سے یہ خبر بھی ہے ابو جہل کے پاس کہ ابو سفیان کے لشکر کو مسلمان لوٹنے کے لیے تیار ہے. تو ابو جہل تب گیا اور ایک بڑا سا جتھا تیار کیا جس کی تعداد ہے تقریباً 1000. انفائڈلس کہتے ہیں کافر کو، ٹھیک ہے. یہ تھا 1000.
ہاں یہ معاملہ الگ بنا کہ ابو سفیان پھر وہاں سے جب سیریا سے مکہ جا رہا تھا تو وہ جس راستے سے گزرنا تھا اس نے وہ راستہ چینج کر لیا، بہرحال وہ بچ گیا. لیکن ابو جہل تو پہلے ہی وہ اس جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا تھا کیونکہ یہ بہت بڑا کٹر دشمن تھا اسلام کا. حالانکہ ابو سفیان نے منع بھی کیا کہ اب جنگ نہ کرو، خون ریزی نہ کرو، جس وجہ سے تم کر رہے تھے اس سے تو ہم بچ نکلے ہیں. لیکن ابو جہل نہیں مانا اور 1000 لشکر لے کر روانہ ہوا. اب ان کے پاس بہت سارے جو ہیں کفار کے جو گروپ تھا، جو جتھا تھا، جو لشکر میں تھا، تقریباً جو ہارسز تھے وہ 200 ہارس تھے. اسی طرح کیملز یعنی اونٹ 900 اونٹ تھے. پھر اسی طریقے پر جو سوارڈز تھیں تقریباً 600 سوارڈ، یعنی فلی اکوپمنٹ تھا، پورا لیس تھا پورا. تو اب جب کہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا، مسلمانوں کی تعداد مسلمز 313 اور جو سوارڈز تھیں تلواریں وہ تقریباً 2 بلکہ 8 اور جو گھوڑے تھے وہ تھے 2، بس یہی تھا، یعنی نہتے تھے کم و بیش مسلمان. تو بہرحال مدبھیڑ ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی اور مسلمانوں کا بول بالا ہوا اور مسلمانوں نے یہ ایزیلی جنگ جیت لی. اور مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے اس جنگ میں اور کافروں کے 70 لوگ اس میں مار گئے، 70 اس کے اسیر بنائے گئے، یعنی قیدی بنائے گئے. تو مسلمانوں نے یہ جنگ بہت آرام سے جیت لی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی. اور جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب ورسز پڑھیں گے تو اس میں ہم وربٹن میں بتاؤں گا کیا کیا ایکسپلینیشن ہے اس کی. ابھی میں نے صرف اس کا انٹروڈکشن دیا ہے سورہ انفال کا، اس میں جو جنگ بدر کا تھا تو وہ احوال میں نے دے دیا ہے بریفلی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وربٹن پڑھاؤں گا. تھینک یو.